زدني علما رب زدني علما. الحديث التاسع. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاری و مسلم. یہاں ایک اہم چیز کی طرف اشارہ اس آیت میں ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول کو کہتے ہوئے سنا: جس چیز سے منع کر رہا ہوں اس سے بچ جاؤ، جس چیز کا حکم دے رہا ہوں اس کو بجا لاؤ، اور جس چیز سے ہم چپ ہیں اس میں پخ نکال کر کے مختلف، اگر ایسا ہو تو ہم کیسے کریں اللہ کے رسول، مختلف سوالات نہ کرو ورنہ تم مصیبت میں پڑ سکتے ہو. وَاعْلَمُوا، سورہ حجرات کی ایک آیت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. جان لو کہ رسول اللہ تمہارے درمیان ابھی زندہ ہیں، وحی آپ کے اوپر نازل ہو سکتی ہے، اور تم بہت سی چیزوں کو چاہتے ہو، پوچھنا چاہتے ہو، یا چاہتے ہو کوئی اس طرح کے ہو جائے. اگر پیارے رسول تمہاری خواہش کی اتباع کرنے لگیں اور وہ اس کا حکم دے دیں، اللہ اس پر موافقت کر دے، تو تم مشقت میں پڑ سکتے ہو. اس وجہ سے اس آسان دین پر عمل کرو. جس کا حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لاؤ، جس سے روکا گیا ہے اس سے دور ہو جاؤ، اور مختلف سوالات نہ کرو ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. اور جس طرح امتوں نے سوالات کر کے اپنے انبیاء سے اختلاف کیا، اس اختلاف میں تم پڑ جاؤ گے. اس کا معنی یہ ہے کہ پرانی امتیں اپنے انبیاء سے مختلف قسم کے سوالات کر کے انہوں نے اپنے کو مصیبت میں ڈالا. یہی ایک قصہ سورہ بقرہ کا دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، جاہل نہیں ہوں. تو پھر انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ کیسی گائے ہونی چاہیے. ادع لنا ربک یبین لنا، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو اور نہ بہت چھوٹی ہو، عوان بین ذالک، بیچ کی عمر کی ہو. ففعلوا ما تؤمرون، جو بتایا جا رہا ہے، حکم دیا رہا ہے، اس کو کرو. ما امرتکم فاتوا بہ. حضرت موسیٰ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ 1000 سوال کر کے اپنے کو مصیبت میں ڈالیں. حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ چھوٹی عمر کی ہو، دونوں درمیان کی ہو. افعلوا ما تؤمرون، جو دیا گیا حکم تمہیں کر ڈالو. پھر انہوں نے کہا نہیں، ادع ربک یبین لنا ما لونھا، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء، پیلے رنگ کی ہو. پیلے رنگ کی گائے کم ہوتی ہے، سرخ ہوتی ہے یا کالی ہوتی ہے، لیکن پیلے رنگ کی کیسے بنے گی؟ شاید سرخ اور سفید اور کالا مل کے ہو سکتا ہے، مکس رنگ کوئی بنے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، اس کا رنگ بالکل واضح ہو، دیکھنے والوں کو اچھی لگے. پھر کہتے ہیں نہیں، ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا. ابھی گائے کی حقیقت جس کو ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ہمارے اوپر واضح نہیں ہوئی، شبہ کی بات ہے. لیکن بیچ میں ایک بات کہہ دی، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. ابھی توضیح کیجئے، واضح کیجئے، انشاءاللہ ہم پا لیں گے اس گائے کو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انه یقول انها بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمہ. ایسی گائے ہو جو کبھی کھیت نہ جوتی گئی ہو اور نہ اس پر سوار ہوا گیا ہو، نہ اس کے ذریعے سے پانی کھینچا جا رہا ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی عیب نہ ہو. قالوا الآن جئت بالحق، اب تو نے پورے طور پر توضیح کر دی کہ اس قسم کی گائے چاہیے. فذبحوها وما كادوا يفعلون،
ملی ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گئے. روایت میں آتا ہے آخر میں گائے ملی, اس کو ذبح کیا. روایات میں یہ بھی آتا ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ کی برکت سے اس طرح گائے ان کو ملی تھی. انہوں نے جو کہہ دیا تھا انا انشاءاللہ لمہتدون, اللہ چاہے گا تو ہدایت یاب ہوں گے, ورنہ وہ اس قسم کی گائے نہ پاتے. تو دیکھیے یہاں مختلف سوالات. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیارے رسول نے فرمایا کہ دیکھو ہر وقت, اور اللہ تعالیٰ نے بھی تنبیہ کیا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا حین ینزل القرآن. وہی آ رہی ہے, قرآن پر نازل ہو رہا ہے, ایسی حالت میں پوچھو گے تو تمہارے لیے بیان کر دیا جائے گا, تو تم خود نادم ہو سکتے ہو اس کی بنا پر کہ نہ پوچھے ہوتے تو اچھا ہوتا. پیارے رسول نے کئی موقعوں پر صحابہ کرام کو جب کئی سوال کیے تو پیارے رسول نے فرمایا اترکونی ما ترکتکم فانما اہلک الذین من قبلکم کثرت السؤال. جس طرح میں تمہیں حکم دے رہا ہوں, جس طرح میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, مجھے بھی چھوڑ دو اور زیادہ سوالات نہ کرو, کیونکہ تم سے پہلے قوم ہیں اسی میں ہلاک ہوئی کہ بہت کچھ سوال کیا کرتے تھے. اس سے علماء نے حضرت عمر بن خطاب کہتے تھے کوئی سوال کرتا ایسا ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے گا, درہ اٹھا لیتے اس کے سر پر. کہتے کیا یہ واقعہ ہوا ہے کہ تم ایسے منہ کا مزہ بدلنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ تو کہتا نہیں, ہم جاننا چاہتے ہیں مصیبت آنے سے پہلے. کہا نہیں, چھوڑ دو, جب وہ مسئلہ واقع ہو جائے گا یقید اللہ من یفتی فی, اللہ تعالیٰ ایسے آدمی تیار کرے گا جو اس بارے میں فتویٰ دے گا. تو اسلام کا ذوق ہے کہ نہیں, عالم سے بھی ایسا ہو جائے تو کیا کیا جائے گا. اس قسم کے تشقیق مسائل کو صحابہ کرام نے مکروہ فرمایا ہے, ناجائز فرمایا ہے. حضرت عمر اس پر ڈانٹتے تھے لوگوں کو. اب آپ بہت سی چیزیں آپ کہیں گے کیا ایسا ہوا, فقہ کی کتابوں میں ایسے مسائل بنا کر کے اور ذکر کیے جاتے ہیں کہ واقعی جن کا شاید وجود نہ ہو. مثلا ایک کتاب ہے, اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نجاست اس کے کپڑے پر ہے, صلاۃ اس نے پڑھ لی, بعد میں پتہ چلا کہ نجاست تھی, تو کیسے وہ نماز صحیح ہوئی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے یہ مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے, بعد میں پتہ چلا نماز پاک کر کے دہرا لو. سوال آگے یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی نے لوگوں کے دبر سے پیچھے سے جو ہوا نکلتی ہے اس کی تھیلی باندھ کر کے پیٹھ پہ نماز پڑھی, کہاں سے اس کو کون جمع کرے گا؟ یقیناً اس طرح کے سوالات کتابوں میں آئیں. یعنی یہ نہیں کہ کوئی ان پر کیچڑ اچھالنے کے لیے اس طرح کے مسائل کو بنا کر کے منسوب کرانے ہیں. اس قسم کی کتابیں ہم لوگ پڑھتے تھے. کیا بتاؤں, ہمارے بزرگ مولانا محمد ادریس آزاد رحمۃ اللہ علیہ, اگر کسی نے لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی لا حول ولا قوت لکھا ہے کہ اس نے اپنی لڑکی کا فرج داخل اندرونی شرمگاہ دیکھ لیا تو عورت اس پر حرام ہو جائے گی. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو ایک ساتھی تھے ابو القاسم صاحب, وہ بھی من چلے, کہا کیسے دیکھ سکتا ہے کوئی, کیسے؟ مولانا نے کہا بیٹھ کر کے ایسے ٹیک لگائے, کہا ہو سکتا ہے اس طرح دیکھ. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ یقیناً اسی کھاتے میں آتی ہیں کہ اس قسم کی چیزوں کا سوال یا مسائل کو گھڑ کر کے اور پھر کتابوں میں اس کو ضبط کیا جائے. اس کو بھی علماء نے مکروہ سمجھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح دین کا علم حاصل کریں اور پیارے رسول کے بتائے ہوئے حدود پر ہم قائم رہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہونے پائے جو پیارے رسول کی تعلیم کے خلاف ہو. جی آگے چلیں, وقت نہیں. مسلمان ایک دوسرے کو آپس میں خوارج کافر کہتے ہیں, یہ کہاں تک درست ہے؟ میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ کوئی بھی بندہ کوئی ایسی بات نہ بولے جس کے بارے میں اس کو یقین نہ ہو. سنائی بات کو کسی کے اوپر تھوپنا غلط ہو جاتا ہے. خاص طور پر کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا ہے, من کفر اخاہ المسلم
فقد باء بکفرہ، جس نے کسی مسلمان بھائی کو بغیر واضح دلیل کے کافر کہا تو وہ کفر لے کر کے لوٹا۔ اب اس کا معنی ہے کہ وہ خود کافر ہو گیا، یا یہ کہ کفر کا فتویٰ دینے کا گناہ اس کے اوپر بہت سخت ہوگا۔ آپس میں خوارج کا لفظ کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ خوارج اس زمانے میں پہلے فرقوں میں سے ہے جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے زمانے میں الگ ہوئے دونوں ٹولیوں سے یا دونوں جماعتوں سے، کیونکہ وہاں اختلاف ہوا، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور پھر حضرت معاویہ نے طلب کیا کہ جو لوگ قاتلین عثمان ہیں ان کو پکڑا جائے۔ بہرحال اس اختلاف میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا، اس درمیان ایک فرقہ نکلا، نہروان کے علاقے میں جا کر کے انہوں نے اپنا سنٹر بنایا اور سب کو کافر کہہ دیا۔ معاویہ کے ساتھ جو ہیں جتنے صحابہ، حضرت علی کے ساتھ جتنے صحابہ ہیں سب کافر ہو گئے، اور جس کو پاتے قتل کر دیتے۔ یہ خوارج ہیں۔ یعنی اگر انہوں نے جو تہمت دی ان کو کہ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ ابن عمرو بن عاص کو فیصل بنانا چاہتے تھے، فیصلہ دینے والا، ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کے لیے ہے، آدمی کو بنایا گیا فیصل۔ یہ حماقت، یہ ناسمجھی، قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کتنی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تمہارے بھائی لڑ بیٹھیں تو ان کو صلح کرا دو۔ اسی طرح میاں بیوی میں اگر اختلاف ہو رہا ہے، اللہ نے فرمایا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اس کے لڑکی کے گھر والوں کا ایک آدمی بھیج کر کے اور لڑکے کے گھر والوں کا، دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ فیصلہ آدمیوں سے کراؤ۔ اگر کسی نے حرم پاک کے اندر احرام کی حالت میں شکار کر لیا، یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کے بدلے اس کو کیا دینا ہے؟ فدیہ۔ تو عدالت دیانتدار، عدالت کے حامل دیانتدار آدمی اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ قرآن نہیں سمجھا انہوں نے، تو یہ یقیناً دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ ہر ایک کو کچھ لوگ خوارج کہیں یا کافر کہیں۔ کچھ لوگ آج کل جماعتوں کی تنظیم جو ہے، یہ جماعتیں شرعی نہیں ہیں۔ یقیناً جو جماعتیں بنائی جاتی ہیں، ہاں ایک جماعت ہونی چاہیے جو کتاب و سنت کی دعوت دے، وہ جماعت پیارا رسول نے فرمایا ہے قیامت تک ایک ایسی جماعت رہے گی، ایک ایسی ٹولی رہے گی کہ جو دین اور سنت پر عمل کرتی رہے گی اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ کون سی ہوگی؟ پیارا رسول نے فرمایا الجماع۔ الجماع وہی جس کی ما انا علیہ اصحابی، اس طریقے پر ہیں جس طریقے پر میں ہوں اور صحابہ ہیں، وہی ایک جماعت اسلام کی جماعت ہونی چاہیے، اور کوئی جماعت کا وجود اسلام میں صحیح نہیں۔ البتہ آپ جمعیت کے نام سے بنا سکتے ہیں، جمعیت تحفیظ القرآن، کچھ نوجوان اکٹھے ہوں، ہم یہاں اپنی مسجد میں تحفیظ القرآن کھولیں گے، 2 حافظ لائیں گے، ان کے لیے ہم انشاءاللہ اپنے رشتہ داروں سے اپنے طور پر ہم چندہ جمع کر کے، یہ جمعیت مبارک ہے۔ اس طرح کے حلف الفضول میں خود پیارے رسول شریک ہوئے، لیکن اس جمعیت سے اگر کوئی الگ ہوا تو اس کو خارجی کہنا بھی یہ بڑے بڑے گناہ کی بات ہوئی۔ آج کل کوئی بھی جماعت سے نکل جاتا ہے، جو موجودہ جماعتیں اس دنیا میں ہیں ان کو بھی اس قسم کے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں زیادہ حاشیہ آرائی نہیں کر سکتے، صرف اتنا کہیں گے کہ جو لوگ اس قسم کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں مسلمان بھائیوں کے لیے، وہ اللہ سے ڈریں۔ قیامت کے دن ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہوگا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اور ایک سوال کا موقع ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔